صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا اور صرف تجھی سے ڈرنے والا، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والا، تیرے آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، آج انتہائی ممتاز شخصیت کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تہنیت ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ تاریخ جب بھی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہرست کو دیکھے گی، مرتب کرے گی، مرتب کرتی رہے گی، تو 8ویں نام پر ناظرین، 8ویں نام پر جس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آتا ہے ناظرین، جو سنہری حروف میں لکھا ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ تاریخ کبھی اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ بات یہ ناظرین کہ یہ سب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرمائیں، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کہ آج ایک ایسی پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے جن کی رفعتوں پر رفعتیں نازاں اور جن کے مراتب پر مراتب فخر سراپاں ہیں کہ السابقون الاولون کا تاج ہی ناظرین عشق والوں کی دنیا اور غلاموں کے بازار میں اتنا نایاب ہے کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر ہے، کجا اس کے کہ ظہور اسلام سے لے کر قیامت کے دن تک جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقدر عطا فرمایا کہ مقدر پر وہ ناز رہے گا کہ جن 10 ہستیوں کے مقدر پر زمین و آسمان رشک کرتے ہیں، جن کو دنیا ہی میں بزبان ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیمڈ جنتی ہونے کا پروانہ ملا، جو عبد امر تھے مگر ان کو رحمان کا ایسا عبد کر دیا کہ دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر ان کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو صدیقی نور کی رہنمائی سے صراط مستقیم کی شاہراہ نصیب ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مصطفی قافلے میں غلامی کی سند عطا ہوئی، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سرکار علیہ السلام کے ظہری پردے کے بعد ازواج مطہرات کی چاکری و محافظت کے بدلے نہایت صادق اور نیکوکار ہونے کی سند ملی کہ میں ان عنایتوں پہ قربان جاؤں ناظرین کہ دو متل جندل کی مہم ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر یعنی آپ سوچئے ناظرین مقام اور مرتبہ کیا اور رفتیں اور شان کیا ہیں کہ جس کو سرکار دیکھ لیں
ان کی دنیا پلٹ جائے، ان کی آخرت بدل جائے۔ ذرا سوچئے جن کو سرکار خود اپنی بارگاہ میں بلائیں اور اپنے دست مبارک کے، جن دست مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں، ناظرین امامہ شریف اپنے دست مبارک سے باندھیں، پیچھے شملہ چھوڑیں اور ہاتھ میں علم دے کر یہ فرمائے کہ بسم اللہ راہ خدا میں روانہ ہو جاؤ۔ جان نثاری کا ناظرین عالم یہ کہ بدر سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد شیخین کریمین کے دور مبارک تک کم و بیش تمام غزوات، جنگوں اور مارکوں میں شریک رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ آپ کی نشاندہی پر حضرت معاذ حضرت معاوض رضی اللہ تعالی عنہما نے امت کے فرعون ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ خلیفہ اول کے عہد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مخلص مشیر اور صاحب الرائے رکن کی حیثیت سے ہر قسم کے مشوروں میں شریک رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ نظام خلافت کو پہلے سے زیادہ منظم اور مرتب کر دیا۔ مہمات اور مسائل پر بحث و مباحثے کے لیے ایک مستقل مجلس شورا قائم کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے نہایت صاحب الرائے، پرجوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے۔ بہت سے معاملات میں ناظرین انہی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ ابن عوف، جا تو نے دنیا کا صاف پانی پایا اور گدلا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ اٹھانے والوں میں شریک تھے ناظرین، اور کہتے تھے کہ یہ پہاڑ بھی چل بسا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی اور خاندانی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ محترم و مکرم جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پورا تعارف سننے والوں کے ذہن نشین کر دیا۔ جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پیکر شرم و حیا عبد الرحمن بن عوف، عاشق شاہ ہدا عبد الرحمن بن عوف۔ اللہ۔ اسلام قبول نہیں کیا تو عبد الکعبہ ہیں یا عبد عمر ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو جو ان کے دامن سے لپٹا یگانہ ہو گیا۔ اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاشق زار اتنے شرف اپنی ذات میں رکھتا ہے کہ جن کا شمار کسی کے بس میں ہی نہیں۔ اللہ، کیا کمال شخصیت، سبحان اللہ۔ اب وہ شخصیت جن کو قرآن کریم اس طرح سے ایک تمغے سے نوازے کہ فرمائے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کہیں فرمائے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اے لوگو یہ وہ جماعت ہیں کہ جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ اب جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، بندے کی کیا مجال کہ وہ ان کے درجات کو بلند کر بیان کر سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے شرف میں یہ کتنا عظیم شرف ہے کہ آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری پر سب سے پہلے مس کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، ستارے بھی تو دیکھ رہی تھی وہ۔
شب ولادت جو ستارے تھے وہ بھی تو دیکھ رہی تھی، وہ کیا بات، دنیا مٹ آئی تھی، آئے ہائے، ساری کائنات ادھر متوجہ تھی۔ تو حضرت شفا آپ کی والدہ ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 8واں نمبر ہے، اور دار ارقم میں جانے سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور مکہ کے امیر ترین تاجر ہونے کے باوجود مشرکین کے ظلم و ستم سہنے لگے۔ آپ نے ہجرت حبشہ کی طرف 2 مرتبہ حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، ہجرت کر کے بھی یہ شرف آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوا۔ اچھا اس میں تو بات کرتے ہیں ہجرتوں پہ، لیکن اس سے پہلے دیکھیں یہ روا روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے کہ السابقون الاولون کا تاج سر پہ سجائے، اور یہ بھی روا روی میں کہہ دینا بہت آسان ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں تھے، یعنی رہتی دنیا تک جب تک جو ہے وہ کائنات موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو عشرہ مبشرہ کے 10 افراد ہیں، مطلب ان سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری کن کے پاس ہوگی، ذرا ان کے بارے میں بتائیے نا کہ کیا مقام اور مرتبہ۔ یعنی یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مکی زندگی میں اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہ تھا، اور خصوصی طور پر ابتدا میں جبکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو اس طرح سے ستایا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں خود حکم دیا کہ تم حبشہ کی ہجرت کر جاؤ، ان کے مظالم سے کچھ بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، ایک ہجرت کے بعد جب واپس آئے اور پھر دیکھا کہ اسی طرح سے ظلم و ستم کا بازار شروع ہے، تو پھر آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر پھر حبشہ کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آ کر جب آپ کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت ملی تو آپ نے اس طرف ہجرت کی۔ تو مکی زندگی میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سایہ بن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان 7-8 لوگوں کی جماعت لے کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تجار کا گروپ تھا، مکہ میں تجار کا گروپ تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی، اور پھر وہ سارے سمجھتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اصابت رائے میں، کسی چیز کا انجام سوچنے میں، کوئی فیصلہ کرنے میں، تو ان کے کہنے پر جب وہ یہ لے کر آئے تو وہ سب کے سب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں وہ اذیتیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کر اسلام دے دیا گیا، ایسے ہی لیکن جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت بلال حبشی ہوں، سیدنا خباب بن الارت ہوں، تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے، ان نفوس قدسیہ نے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے تمغے نہیں لیے۔ بالکل اب اس میں علامہ صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ ایک تو بات یہ کہ آپ مکے میں انتہائی مضبوط ترین تاجر تھے، ظاہر تجارت آپ کو پیش ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو داخل اسلام کرواتے ہیں۔ اب وہی بات ہے کہ ذرا پہلے وہ نقشہ کھینچیے کہ جہاں پہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ بہت مختصر ایک تذکرہ ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل بات ہونی چاہیے، یہ بھی آسان نہیں تھا۔ پھر ظاہر ہے آپ کا جب ہجرت مدینہ کا موقع ہے، مواخات کا موقع ہے، تو ایک خاص بات لوگوں کو ذرا یہ بھی بتائیے کہ صاحب وہ جو مال اور اسباب تھا، کیا وہ ساتھ لے کے گئے تھے یا چھوڑ کے چلے گئے تھے سب راہ خدا میں؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عشرہ مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کو ہم کیا خراج تحسین پیش کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کرنا ہی سب سے بڑا خراج تحسین۔ کیا کمال حدیث ہے، اور پھر یہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں، یہ بھی تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار القابات دیے ہوں، یہاں تک فرمایا ہو کہ امین فی السماء والارض، اللہ آسمانوں میں بھی امین ہو، زمین میں بھی امین ہو، آسمان کے فرشتوں، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کہ امین کا لقب صادق اور امین کا خود آپ کو دیا گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف میرے لیے، کوئی اور نہ اس کو اختیار کرے، آپ نے یہ دونوں لقب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا فرمائے، لیکن یہ بھی سرکار ہی کی مطلب جو اتھارٹی تھی کہ ان کو عطا کی، یہ آقا کریم علیہ السلام کی عطا ہے۔ ہمارے آج جو مطلب چور اور 2 نمبر لوگوں کے ساتھ صادق اور امین ہم لگا دیتے ہیں، یہ میرا خیال ہے یہ اٹ سیلف ناموس رسالت کے حوالے سے ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ بالکل، دیکھیے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین کہا،
اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو روایت ہے اس کے اندر جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک الصادق والبار، انتہائی سچا اور نیکوکار، وہ تم پر امین ہوگا. تو یہاں صادق بھی حضور نے قرار دے دیا، اور پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ اللہم اسقِ لعبد الرحمن بن عوف من سلسبیل، یا اللہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے سلسبیل چشمے سے سیرابی فرما. اب دیکھیے قطع کلام کی معذرت اس جملے سے پہلے وہی بات، چونکہ بات وہ آ گئی نا کہ سرکار علیہ السلام جس کو جو دے دیں اور جو عطا کر دیں، تو سرکار علیہ السلام نے ہی ان کے لیے ریشم جو ہے حلال قرار دے دیا تھا، ریشم پہنا کرتے تھے، باقی کسی کے لیے حلال نہیں تھا. جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے با اختیار ہے، مالک و مختار. واہ واہ واہ. تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ سلسبیل چشمہ وہ ہے جہاں جہنمی جب جہنم سے اللہ کے فضل سے نکال کے جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کا جسم جہنم کی سزا اور عذاب کی وجہ سے جل کے کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، اور ان کو وہاں جنت میں داخل کرنے سے پہلے سلسبیل چشمے سے غسل کرایا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چشمہ ان کی سیرابی کے لیے دعا میں فرما دیا. تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بھی، اور آپ نے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹچ دیا ہے، تو میں یہ بات کہوں کہ جتنے بڑے بڑے تاجر تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابوبکر صدیق کے فالوور تھے. اس دور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی لیڈر تھے، رہنما تھے، اور یہ تمام لوگ آپ سے مشاورت کیا کرتے تھے اور آپ کی مشاورت پہ عمل بھی کیا کرتے تھے. تو ان سب کو قبول اسلام کا حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، بلکہ 8 جو تھے ان میں سے 3 الگ کریں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضرت سیدنا زید. ان سے ہٹ کے باقی حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یہ چاروں آپ کی مشاورت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ لیڈرانہ صلاحیتیں تھیں جو قبل از اسلام بھی تھیں. اور میں اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ٹچ کر دوں. حضرت ابوبکر صدیق کا جب اپنا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خواب دیکھا، اور وہ خواب دیکھ کر یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی جا رہی تھی. تو آپ وہاں پر آئے، کہنے بیعت تو کی، تو کہنے لگے میں نے ابھی رات کو ایک خواب دیکھا ہے. وہ خواب یہ دیکھا ہے خالد بن ولید دمشق کے اندر گئے، ملک شام میں، دمشق کے گرد فصیل ہے، اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے اس شدت سے نعرے بلند کیے ہیں تکبیر کے کہ وہ فصیل جو ہے وہ گر گئی ہے ان نعروں کی وجہ سے اور غائب ہو گئی، اور آپ بزور طاقت وہاں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کے سامنے آگ جلتی تھی جو آپ کے نعروں کی برکت سے سرد ہو گئی ہے. مجھے اس کی تعبیر سمجھ نہیں آئی. حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا وہاں موجود تھے. فرمایا جو تم نے آج رات خواب دیکھا، جی آج رات، تو فرمایا مبارک ہو تمہارے خواب نے یہ تعبیر دی ہے کہ آج رات دمشق فتح ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے پیار و محبت کے. اور میں سخاوت کے اعتبار سے عرض کروں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موقع پر نہیں بار بار بے شمار بار اپنا مال پیش کیا. ایک مرتبہ 8000 درہم تھے تو 4000 حضور کی خدمت میں پیش کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے رحمت اٹھائے، یا اللہ جو اس نے پیش کیا اس میں بھی برکت دے اور جو گھر چھوڑ آیا اس میں بھی برکت دے. اب دیکھیے گھر والے میں تو برکت ہوگی، جو دے دیے وہ تو دے دیے، لیکن یہاں برکت دینے سے مراد یہ کہ جو اس نے دے دیے یا اللہ اتنا اجر نہ ہو بلکہ اس کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے. اچھا اس میں ایک بات علامہ صاحب اور خاص طور پہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ 2-4 جملوں میں بات آ جائے تاکہ ہم بات آگے بڑھائیں، کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو سب کچھ مکے میں چھوڑا، ایک بات. جی جی. پھر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی جو ہے وہ اپنا مواخات کروائی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی اسٹرانگ ترین مطلب شخصیت تھے مدینہ. جی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً عقل کل آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، دنیاوی فہم و فراست دین کی تو تھی، آخرت کی ہر جگہ پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مواخات فرمائی وہاں پر بھی لیول دیکھ کے کروائی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ لیول تھا. یہ قبا کی بستی کے قریب ان کی رہائش تھی. تو یہ بھی سردار تھے اپنی بستی کے، تو 2 ازواج تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے پاس بھی بے شمار مال تھا، یہ بھی چھوڑ آئے تھے بے شمار. تو آپ نے فرمایا کہ جو بے شمار مال چھوڑا ہے نا تو کہیں یہ نہ خیال کرے کہ ادھر اتنا امیر تھا حضور کے ساتھ آیا تو اب غربت آ گئی. تو اس کا بھائی بنایا جس کے پاس مال تھا. انہوں نے بھی کہا میں مال کے 2 حصے کرتا ہوں، گھر کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک تم لے لو ایک میں لے لو. انہوں نے کہا چھوڑو یار یہ باتیں، بس مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں جانوں پھر میرا کام جانے. اور یہاں پہ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب ملک شام فتح ہوا تو آپ نے فرمایا فلاں 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 علاقہ فتح ہوا کہ نہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ ابھی نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں علاقہ فتح بھی ہوگا اور میں زندہ بھی رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ملکیت مجھے عطا فرمائی. سبحان. اس میں گفتگو کریں گے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ سب کچھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
قدمین شریفین پر قربان کیا، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ ہے، اب زیرو ہیں، مالی طور پہ زیرو ہیں نا، اب زیرو سے آغاز کر رہے ہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، اور پھر آخر میں جو ورثہ تقسیم کیا ہے. ناظرین سنیے گا بات، یہ عشق کہاں کہاں پہنچاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم تو کیلکولیٹ دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں نا، اللہ نے دنیا بھر بھر کے کیسے آپ کے قدموں پہ دی ہے، یا آخر تک آپ نے رہنا ہمارے ساتھ، آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور تعاون کے حوالے سے ایک روایت آپ کی وہ بھی آج بڑی ریلیونٹ ہے آج کے موقع کے حوالے سے. لیکن اس سے قبل یہ بتائیے ذرا کہ سرکار علیہ السلام ظاہر ہے کے ساتھ غزوات میں آپ کی شرکت، سائے کی طرح رہنا، پھر جنگوں اور مہمات میں جو آپ کا کردار ہے، ذرا وہ تفصیل سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے تعارف میں یہ باتیں ہو گئیں کہ آپ انتہائی زیرک، دنا، شجاع اور بہت عقل رکھنے والی شخصیت تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اس دور میں آپ شامل ہوئے جب اسلام پہ آنا یا اسلام پہ قائم رہنا انتہائی مشکل اور تکلیف دہ تھا، بہت بڑا آزمائش کا دور. ٹھیک، وہ بھی آپ نے گزارا. مدینہ طیبہ میں جب آ گئے حضور کے ساتھ تو اب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا. تو غزوہ بدر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت میں آپ بھی گئے، اور یہ بڑی سختی کا دور تھا. حالات ایسے تھے نہیں کہ اسلحہ، تلواریں، تیر، گھوڑے، نیزے پورے ہوتے، لیکن پھر بھی گئے اور وہاں بہت کمال کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے. اور لڑتے لڑتے وہ وقت بھی آیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں. میرے ساتھ بھی کوئی کڑیل جوان ہوتے تو میں ان کے ساتھ مل کے ایک زوردار حملہ کرتا کافروں پہ. اب یہ بچے ہیں، اسلام کے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، تو یہ آ تو گئے ہیں، میں اب ان کی حفاظت کروں گا یا آگے لڑوں گا جا کے. اب وہ کمال کیا تھا کہ وہ آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ چچا جان آپ ہماری حفاظت کریں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف، ہم نے ابو جہل کو دیکھا نہیں ہے، آپ صرف ہمیں بتا دیں کہ وہ ہے کہاں اور کیسا دکھتا ہے، ملعون ہے کہاں پہ، وہ ہے کس جگہ پہ. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گالیاں بکتا ہے، تو اس کو تو نہیں چھوڑیں گے ہم. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی جذبہ تھا کہ ناموس رسالت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں مجھے نظر آیا، حالانکہ اس کے ارد گرد ایک دستہ اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ. تو میں نے کہا کہ وہ سامنے، کہتے پلک جھپکتے ہی وہ بچے غائب ہو گئے اور انہوں نے جا کے اس کو قتل کر دیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون جس نے دیکھنا وہ اس کو دیکھے. تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں غزوے میں، جنگ میں اس کی طرف اشارہ کرنے والے. اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ذیشان سنیے. حضور فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف اشارہ کرنے والا، اس کی طرف رستہ دکھانے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے وہ خود نیکی کی ہو. اللہ. اب ابو جہل تک ان نوجوانوں کو پہنچانے کی برکت سے یہ ایسے ہی ہیں جیسے خود انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. اللہ. تو یہ اسی طرح پھر غزوہ احد میں آپ دیکھیں، وہ بڑا آزمائش کا وقت تھا، مشکلات تھیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اتنی جوان مردی سے لڑے کہ آپ کے جسم اقدس پہ 20 کے قریب زخم آئے. اللہ. مبارک دانت شہید ہو گئے. اللہ. ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، مستقل چلنے میں دشواری ہونے لگی. یہ سب چیزیں اور یہ سب تکلیفیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ نے برداشت کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پیسے لگا دیا کروں گا، آپ جا کے لڑائیں. جب فزیکلی میدان میں اترنے کا وقت آیا تو پوری طرح اترے. اچھا، مالدار بھی تھے اور حسین و جمیل بھی تھے. حسن و جمال تو آپ کا، اتنے خوبرو، اتنے وجیح تھے، گھنگریالے بال تھے آپ کے، شاداب چہرہ تھا. تو مطلب حسن و جمال میں تو ثانی کوئی نہیں تھا نا جی، ایسے خوبصورت تھے. لیکن ان ساری کوالٹیوں اور خوبیوں کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ فخر کرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب، سرکار علیہ السلام سے، اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے جو آپ کی عقیدت تھی خاص طور پہ، پھر وہ جو تعاون والی روایت، چونکہ آج کرونا وائرس کے اس کرونا ورلڈ کے اندر بڑی ریلیونٹ ہے، وہ ذرا بتائیے پہلے. محترم جنید صاحب، سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں کہ جنہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق نصیب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ آپ کو شرفاء کا سردار قرار دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنے اعزازات سے نوازا کہ آپ کے بارے میں فرمایا عبد الرحمن انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے. اللہ. اور یہاں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے ہاتھ سے امامہ باندھے ہیں، جن کے پیچھے ایک رکعت ادا کریں، جن کو یہ فرمائے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور پھر یہ کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اتنی عظمتوں تک پہنچے. ایک دفعہ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مرحومہ، میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں کرو. پھر آپ نے غلام آزاد کرنے کی طرف توجہ دی تو محدثین لکھتے ہیں کہ آپ نے 30,000 کے قریب غلام آزاد کیے. 30,000 کے قریب کی روایت بھی ایک ملتی ہے. اچھا، یہ بھی آتا ہے کہ روز 30-40 غلام جو ہے، آخر اتنی بڑی تعداد جو آپ نے آزاد کی ہے. آپ کی تجارت پر 500 غلام کام کرتے تھے اور شام کو اس سے جتنا نفع آتا تھا اللہ کی راہ میں مستحقین تک چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. اور اہل بیت سے آپ کی بڑی محبت. اہل بیت اطہار سے ایک دن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اہل بیت کے فاقہ پر دقت محسوس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میرے گھر والے ہیں، تو آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن عوف کو کہو کہ وہ ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں. پھر عبد الرحمن بن عوف نے ایسے شاندار، آخر صاحب ثروت تھے، اتنے شاندار کھانے تیار کر کے بھیجے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ میری طرف سے عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دے دو. اللہ. تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اللہ بھی مجھے بھیجا ہے اسی لیے کہ میں بھی ان کو جنت کی بشارت دوں. یعنی سرکار علیہ السلام امام الانبیاء یہاں بشارت دے رہے ہیں، امام الملائکہ وہاں سے بشارت لے کر آ رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا مفتی بھی مقرر کیا تھا. اچھا. علمی مقام پر آپ نے جب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وراثت کا مسئلہ ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے، تو اس کی تائید بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اچھا، ایک چیز اور بتائیے، ایک چیز اور خاص طور پہ ازواج مطہرات سے جو عقیدت تھی آپ کی، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد، وہی بات ہے کہ جو آپ کو سرکار علیہ السلام نے صادق فرمایا. وہ تو بتاتے ہیں کہ اتنے اہتمام سے ان کو حج پر لے جاتے تھے، ایسی ایسی گھاٹیوں سے گزرتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور پوری طرح سے خدمت بجا لاتے تھے. اور ایک باغ خرید کر ان کو دیا جو 4 لاکھ دراہم میں فروخت ہوا اور ازواج مطہرات کے حصے میں آیا. تو ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے مشیر کے طور پر وہ عزت دے رکھی تھی کہ ہر معاملے میں. اور وہ جو آپ نے تعاون والی بات بتائی ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں جانے لگے جہاں ابو عبیدہ کی عیادت کے لیے شام میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جہاں تعاون کی وبا ہو وہاں دوسروں کو باہر سے نہیں جانا چاہیے، اور جو وہاں موجود ہیں ان کو وہاں سے نہیں آنا چاہیے. یعنی آج جو ہم کورونا پہ قیاس کرتے ہیں یہ سارا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اسی ارشاد کی روشنی میں. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بلکہ
وہ تو ہے ہی کہ آپ نے انتخاب کیا اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ تک آئی. جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن میری خواہش ہے کہ میں تمہیں تمہاری اس محبت کی بنا پر جو تم نے آقا علیہ السلام سے، اہل بیت اطہار سے، ازواج مطہرات سے کی، اپنے حجرے میں جگہ دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیا مقام اور مرتبہ. فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، کانپ گیا کہ وہاں میں کیسے لے سکتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مظعون سے وعدہ کیا تھا مجھے وہاں ان کے پہلو میں رکھا جائے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. تو یہ سارے ثمرات سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خیبر میں خطہ اراضی بھی سرکار علیہ السلام نے آپ کو عطا کی تھی نا، جس کو بعد میں آپ نے بڑا ایکسپینڈ کیا. پھر زراعت، ظاہر ہے دیگر تجارت کے ساتھ زراعت بھی جو آپ نے بڑی ایکسپینڈ کی. اب اس میں ایک بات ہی بتائیے، اب جو بات ابتدا میں آپ نے فرمائی تھی وہ نوٹ آ گیا ہے کہ اس پہ بات کی جائے. ایک ہستی ہیں جو سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پہ اپنا سب کچھ، اپنا مال دولت، ظاہر ہے ایک پوزیشن تھی نا آپ کی مالی طور پہ مضبوط مکے میں، وہ سب کچھ جو ہے قربان کر اب مدینہ شریف آتی ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، زیرو سے شروع کرتے ہیں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی کی مثال جو ہے اہل عرب میں سے کوئی مطلب بے مثال تھی نا، کوئی دے ہی نہیں پاتا تھا. تو ذرا وہ جو سخاوت، وہ جو فیاضی کہ اللہ نے کیسا نوازا اس عشق اور غلامی کے صدقے سے، وہ ذرا بتائیے. جی یقیناً اس میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان علی شان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو دوسرا یہ بھی ہے کہ 1 درہم خرچ کرتا ہے تو دنیا میں اس کو کم از کم جو ہے 10 اور 70 تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اجر عطا کرتا ہے. جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑھاتا جاتا ہے. تو جہاں تک یہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک مرتبہ آپ نے 4000 درہم پیش کیا. حضور بڑے خوش ہوئے، 4 پھر اور پیش کر دیا. حضور اور خوش ہوئے، پھر 4 اور پیش کر دیا، پھر 4 اور پیش کیا، پھر 1500 سواریاں اونٹ بما ساز و سامان یہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب اتنا مال جو لوگ پیش کر رہے ہیں، آج کوئی دریوزہ اگر اٹھ کے ان کے کردار کو یا ان کے ایمان کو نعوذ باللہ متزلزل ثابت کرنے کی کوشش کرے تو نحوست کا مارا اپنے دماغ کا علاج کرائے. یہاں پر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انہی میں سے ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم، یہی وہ ہیں جن کے مالوں اور جانوں کو اللہ نے خرید لیا. سبحان اللہ، رکھا ہی نہیں بلکہ فروخت کر دیا انہوں نے اپنا مال اور جان سب کچھ. جی اسی لیے صحابہ اکرام ان کا اتنا احترام کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ کچھ ان کی شکرنجی ہوگی تو ان کو بعد میں فوری احساس ہوا کہ یہ تو انتہائی عظیم المرتبہ ہستی ہیں، تو میں جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ گیا جو ان کے لیے ناگوار تھی. تو وہاں سے آپ چلیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے کہ یہ غلطی ہوگی، آپ مجھے ان سے معافی لے کر دیں. اور جب وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے تو پھر جب آپ خوش ہوئے اس پہ تو فوری حضرت خالد بن ولید کہنے لگے یا ابا محمد استغفر لی، اب میرے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. تو یہ ان کا کردار ہے. جہاں تک صحابہ کی عظمت کی بات ہے، ابھی جماعت کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ پر حملہ ہوا، آپ مسجد نبی کے اندر شدید زخمی ہیں، تو انہوں نے اپنی نیابت امامت کے لیے انہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑ کر ان کو کھڑا کیا. انہوں نے سورۃ النصر اور سورہ اخلاص شریف پڑھ کر وہ نماز مکمل کروائی. اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ جب ان کو چلانے لگے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے تو اس ازواج مطہرات کے قافلے کے آگے سالار حضرت عثمان غنی اور پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اور یہ کیوں تھا؟ یہ میں نے ابھی 2-3 روایات پیش کر دی جس میں حضرت عثمان پیرالل نظر آتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں مواخات فرمائی تھی مہاجرین اور انصار میں، وہ انصار میں حضرت سعد کے ساتھ تھی، اور جو مہاجرین کی مہاجرین کے ساتھ کروائی تھی اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب آخر میں. دیکھیں اب اس میں جو وراثت کی طرف جو آپ ذکر فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا تھوڑا سا آپ کھل کے ذرا روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب میں روایتیں پڑھتا ہوں نا کہ صاحب ایک وہی بات جیسا کہ ہم نے بات کی کہ مکے میں سب چھوڑا، مدینے میں زیرو سے شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو سونے کی اینٹیں جب کاٹی جا رہی ہیں تو کاٹنے والوں کے ہاتھ متورم ہو گئے. تو وہ ذرا جس انداز سے آپ نے جو اس میں خاص طور پہ جو تلقین فرمائی تھی کہ ازواج مطہرات کے لیے کیا ہو، جو بدری صحابہ ہیں ان کے لیے کیا ہو، دیگر صحابہ کے لیے کیا ہو، وہ ذرا بتائیے نا محبت کا. دیکھیے تجارت تو سب لوگ کرتے ہیں، جتنے بھی تاجر ہوتے ہیں، ان کو کوئی خاص اللہ پاک کی طرف سے عطا تھی. ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف من تجار الرحمن، یہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں یہ اللہ کے تاجروں میں سے ایک تاجر ہے. اللہ. اور آپ خود فرماتے تھے کہ میں تو کماتا ہی خرچ کرنے کے لیے ہوں. اس کے باوجود اتنا جمع ہوتا تھا، خرچ کرتے رہتے برکت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. جب بھی فرماتے ہیں کہ میں مٹی مار جی آپ فرماتے تھے لو رفعت حجرن، اگر میں پتھر اٹھاؤں میں اس کے نیچے بھی سونا اور چاندی پاؤں. واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات. جو ہم عام ایک جملہ نہیں بولتے کہ پتھر کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائے، اصل میں یہ استعارہ ہے اس سے کنایہ کے طور پر فرمایا، یعنی اللہ نے میرے ہاتھ میں میری تجارت میں اتنی برکت رکھی ہے کہ میں اگر پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے. کسی میں نے صوفی کو سنا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس کو معاش کی تنگی ہو، اگر وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کر اللہ سے ان کے توسط سے دعا کرے تو اس کی معاش کی تنگی دور ہو جائے. بہت بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حجرہ پاک میں تشریف فرما دی. شور و غل سنا، پوچھا کہ کیا ہوا، اتنا شور کیوں ہے؟ کہا جی عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے تو وہ اس کا یہ شور ہے. 700 اونٹوں پہ لدا ہوا ساز و سامان. اللہ، 700 اونٹ کہہ دینا آسان ہے. 700 کہہ دینا آسان ہے، صرف اونٹوں کی گنتی آپ کریں. اچھا پھر اس پر ساز و سامان. تو ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. آئے ہائے ہائے. تو یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی تو فوراً حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کیا کہ ماں جی یہ سارا کچھ، یہ 700 اونٹ، یہ ساز و سامان، حتیٰ کہ اونٹ ان کے ساتھ سب کچھ سمیت کجاوے وغیرہ سب جو کچھ بھی تھا سب کچھ سمیت میں راہ خدا میں پیش کر. اللہ اللہ. اور ایک جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ یا ابن عوف انک من الاغنیاء، اے عبد الرحمن بن عوف تو ایک مالدار آدمی ہے. وَإِنَّكَ سَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا، تو جنت میں جائے گا لیکن تھوڑا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ. لیکن اس کا آگے طریقہ بتایا اس سے نکلنے کا. فَقْرِضِ اللَّهَ يُطْلِقْ لَكَ قَدَمَيْكَ، تو اللہ کو قرض دے، اللہ تیرے قدموں کو آزاد کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی یہ جو اتنی عمارت، اس میں کوئی ان کو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ان کے کوئی گناہ تھے جس کی وجہ سے، حساب اتنا لمبا چوڑا تھا، اتنا کمایا، اتنا خرچ کیا، اس میں ٹائم لگنا تھا. تو اس لیے کہا کہ تو اللہ کو قرض دے، اللہ تیرے قدموں کو آزاد کر. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اس وقت غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑی امپائر آپ کی تھی. یہ ایسے ہی ہے، آپ ایک امپائر کی حیثیت. اچھا کمال یہ ہے کہ جوڑ کے نہیں بنائی آپ نے، مطلب کمایا جمع کر لیا، کمایا جمع کر لیا، پھر جا کے کہیں بنی. کماتے تھے، خرچ کرتے جاتے تھے، کماتے تھے، خرچ کرتے، اللہ ملٹیپلائی کر آئی جاتا تھا. اچھا وہ جو آخر میں ہوا ذرا وہ بتائیے نا. جی وہ اب میں وصیت آپ نے فرمائی، وہ آپ پہلے بھی آپ نے بتا دیا، انٹرو میں بھی بات ہو گئی کہ اتنا مال تھا آپ کا، اتنا برکاتی صاحب نے بھی مینشن کیا کہ آپ نے تو کچھ چیزیں وصیت میں فرما دیں کہ یہ کرنا ہے. مطلب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اتنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اتنا پیش کرنا ہے. ہر بدری صحابی کے لیے 400 دینار کی آپ نے وصیت فرمائی. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی نے بھی اس سے حصہ لیا، حالانکہ آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ بکر تھے. تو چونکہ بدری صحابی آپ کا شمار بدری صحابیوں میں ہوتا ہے، اگرچہ آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن وہ حضور کی عطا سے آپ بدری ہی شمار ہوتے ہیں. تو ان میں سے آپ نے بھی حصہ لیا، باقی سب نے بخوشی حصہ لیا کہ عبد الرحمن بن عوف 100 کے قریب صحابہ موجود. جی.
تو سب نے حصہ لیا اور پھر ازواج مطہرات امہات المومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ اچھا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم پڑھتے ہیں اکثر کہ فلاں صحابی نے اتنا پیش کیا، فلاں نے اتنا پیش کیا، اتنوں تو ہزاروں لاکھوں چیزیں بنتی ہیں، تو جب بھی ذکر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ فاقہ فرما لیا یا جو کی روٹی تناول فرمائی امہات المومنین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آتا تھا اسی وقت رائے خدا میں خیرات وہ خیرات کر دیتی تھی، جمع کرنے کی کوئی لالچ تھی ہی نہیں، طمع ہی نہیں تھی، ایسے ہی ان میں بھی تھا۔ اور اپنا عالم یہ تھا کہ یہ تو شاہی میں گدائی والے انداز میں جیتے تھے، اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی انتہائی سادہ کھانا۔ کبھی آپ کے دسترخوان پہ کھانا آ گیا نا ذرا تھوڑا سا گوشت اور روٹی تو آپ رونے لگ گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ رونے کیوں لگے؟ کہا مصعب بن عمیر شہید ہوئے، ہائے 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 ہائے، وہ مجھ سے کہیں بہتر تھے، اللہ، اور وہ اپنے دور کے وہ بڑے امیر تھے اور بڑے لاڈلے اور نازوں میں پلے ہوئے تھے۔ اللہ، تو کہا کہ جب ان کو اپنا کفن دینے لگے تو کپڑا اتنا ہمارے پاس کم تھا کہ پاؤں پہ ڈالتے تھے تو چہرہ ننگا رہتا، اللہ۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر حمزہ کا تذکرہ فرمایا، آپ اتنی گریہ فرمایا، حالانکہ روزے سے تھے، افطاری کے وقت یہ چیزیں حاضر کی گئیں تو آپ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، کھانا اللہ۔ یعنی للہیت کا عالم یہ تھا کہ یہ جو کھانا، یہ مال، یہ دولت، یہ ساری چیزیں ہیں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، کمایا بھی اللہ کے لیے ہے، خرچ بھی اللہ کے لیے کیا ہے، حضور کی امت کے لیے خرچ۔ سبحان اللہ۔ آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، جائز امور کی تکمیل کا وظیفہ، ہر جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک کہ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔